الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم صدر مولانا سراج صاحب اور ہمارے مولانا سراج صاحب جو اس مدرسے کے ناظم ہے، اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ یہ 2021 کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا تقریباً 35 بچوں کے ساتھ یہ سفر شروع کیا تھا۔ اب الحمدللہ تقریباً 120-130 بچے اس مدرسے کے اندر زیر تعلیم ہیں، اور مولانا فیضان صاحب اور مولانا سراج صاحب اب اس کی نظامت کر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے جو درخت لگایا تھا الحمدللہ وہ بار آور ہے۔ اللہ رب العزت اسے مزید ترقیات سے نوازے۔ تو ایک تو اللہ رب العزت ان اساتذہ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا سراج صاحب خود مصروف ہے، اور اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے اس مدرسے کی سرپرستی شروع کی ہے، بلکہ اس کے باوجود اپنا وقت نکال کے بچوں کی تربیت کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں۔ ایک چیز تو تعلیم ہے جو یہ تمام بچے الحمدللہ یہاں پر حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تعلیم نہیں ہے، بلکہ بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ایک بہت اہم محنت ہے۔ آج کے زمانے کے اندر، اس ملک کے اندر، ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنے بچوں کے ایمان کے بنانے کی فکر کرنے کی ہے۔ اور ہم کتنی بھی محنت کر لیں، لیکن اگر والدین کا ہمارا ساتھ نہیں ہوگا، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے، تو پھر یہ محنت ادھوری رہ جائے گی۔ ہمارے پاس تو یہ بچے 1 گھنٹے کے لیے، 1.25 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اصل اوقات تو وہ آپ کے پاس رہتے ہیں۔ تو اصل محنت تو آپ کو کرنی ہے کہ آپ ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ سب سے اہم ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کرائیں۔ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان کیسے کرائیں گے؟ یہ ہر والدین کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا میں اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کرا رہی ہوں یا نہیں؟ ہر والدین یہ سوچے کہ میں اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے کرا رہی ہوں۔ اس کے بارے میں صرف ایک واقعہ آپ کو سمجھاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بہت اہم ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، دلی کے اندر مدفون ہے۔ جب وہ چھوٹے سے تھے تو وہ پڑھ کر اپنے مدرسے سے جب گھر آتے تھے تو وہ بچوں کی طرح ضد کرتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور آ کر وہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے والدین سے مانگتے تھے، ماں سے مانگتے تھے۔ تو ان کی والدہ ان سے کہتی تھی کہ بچے کھانے میں تو کچھ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، وضو کرو اور نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو وہ بچہ اپنی ماں کی بات مانتا اور اسی طرح کرتا، نماز پڑھتا اور پھر دعا کرتا، اور وہ اس کی والدہ کہتی کہ دیکھو گھر کے اندر کہیں پہ کھانا مل جائے آپ کو، تو وہ اسے تلاش کراتی اور خود ہی چھپا کر رکھ دیتی تھی، تو وہاں سے وہ اسے کھانا مل جاتا، وہ بڑا خوش ہوتا۔ ایک دن اس کی والدہ کہیں پر بازار میں کسی کام سے گئی تھی، اس کے پہنچنے میں دیر ہونے لگی، تو وہ گھبرا کر گھر دوڑتے ہوئے آ رہی تھی کہ آج میرا بچہ گھر آئے گا تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ لیکن وہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھی کہ بچہ آرام سے کھیل رہا ہے، تو اس نے پوچھا بچے کو، بچے تم نے کھانا کھا لیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں امی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ اس کی والدہ اور پریشان کہ بچے تم نے کھانا کیسے کھایا؟ تو کہا کہ میں جب گھر آیا تو آپ تھی نہیں، تو آپ جو مجھے روز کہتی تھی کہ وضو کر لو، نماز پڑھ لو اور اللہ سے دعا مانگو، میں نے ویسے ہی کیا اور گھر میں تلاش کیا تو مجھے گھر میں کھانا نہیں ملا۔ تو میں سوچنے لگا کہ شاید میری وضو ٹھیک نہیں ہے، یا میری نماز ٹھیک نہیں ہے، یا میری دعا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ خود سوچ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کچھ سوچتے نہیں ہیں، بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ آج کے بچے اتنے ماڈل ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو خیر، تو کہا کہ پھر کیا کیا؟ تو کہا کہ میں نے پھر اچھے سے وضو کیا،
پھر اچھے سے نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے تلاش کیا تو آج کا کھانا تو بہت ہی عمدہ تھا امی، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا کھانا کھلایا۔ وہ ماں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ آج میرا بچہ اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن گیا، میرا بچہ آج اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن گیا۔ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی قدرت سمجھائے، اللہ کے خزانے سمجھائے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ بچے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے، ہم ہر چیز کے لیے وہی کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے بچوں کو اور ہمیں کرنے کے لیے بتایا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تمہارے جوتے میں لیس ٹوٹ جائے یا جوتا خراب ہو جائے، تب بھی تم اس کو اللہ سے مانگو۔ تو ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف، جب ہم بار بار یہ بات کہیں گے کہ بیٹا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ یہ کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کس سے ڈرا رہے ہوتے ہیں بچوں کو؟ کسی پولیس والے سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، کسی بھوت پریت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے بچے کے ایمان کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے دیکھو بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہے۔ جب ہم یہ بار بار جب یہ باتیں سنیں گا بچہ تو خود بخود اس کا ایمان بنے گا۔ صرف مائیں دیکھ لے کہ مائیں بچوں کو اپنے گھر والوں کا تعارف کیسے کراتی ہے، کہ نانی کا تعارف کیسا کراتی ہے، ماموں کا تعارف کیسا کراتی ہے، پھر ماموں کے ساتھ ان بچوں کا رشتہ کیسا ہو جاتا ہے، کتنا پکا رشتہ ہو جاتا ہے۔ تو ماں چاہتی ہے تو نانی کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ماں چاہتی ہے تو دادا دادی کا رشتہ پکا ہو جاتا ہے، ماں چاہتی ہے تو گھر کے تمام رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہی ماں اللہ سے اپنے بچوں کا رشتہ کیوں نہیں بنوا سکتی؟ ہم یہ سوچیں، اس کے اوپر غور کریں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ بچے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اور کل قیامت میں ہم سے ان بچوں کے بارے میں پوچھ ہوں گی کہ ہم نے ان بچوں کی تربیت کیسی کی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز پڑھے، گھروں کا ماحول ایک دیندار بنائے، گھروں میں بچوں کے ساتھ ہم دینی بات کریں، گھروں میں بچوں کے ساتھ ہم ڈائیلاگ کریں، انہیں بولنے کا موقع دیں۔ ہم یہ نہیں کہ بچے کچھ پوچھ رہے تو ہم انہیں جھڑک دیں، بلکہ اگر ان کے سوالات واقعتاً ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتے تو ہم کہیں کہ بچے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، میں آپ کا سوال سمجھتی ہوں، پوچھتی ہوں اور آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں۔ تو ہمارے بچوں کی جو تربیت ہوں گی، جو تعلیم ہوں گی، وہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلا مدرسہ ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ جو یہاں پر ماحول سجایا ہے، ابھی بچوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، والدین پریشان رہیں گے، تو پریشان نہ ہو، یہ چھٹیاں بچوں کی چھٹیاں ہے، والدین کی چھٹیاں نہیں ہے۔ والدین کے ذمہ تو کام ہے، تو ہم اپنے کام کی ترتیب بنائیں۔ ایسا نہیں کہ رات میں دیر سے سو رہے ہیں، فجر کی کوئی ترتیب نہیں، ہم خود بھی فجر کے لیے اٹھے کہ بچوں دیکھو جیسے ہم اسکول جانے کے لیے 6 بجے اٹھ جاتے تھے، اس طرح انشاءاللہ فجر پڑھنے کے لیے اٹھیں گے، اور ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں بھیجیں، لڑکوں کو نماز کے لیے مسجد میں، لڑکیوں کو اپنے ساتھ گھر میں نماز پڑھائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ نماز کا ماحول بنے گا۔ اسی طرح حیات الصحابہ ہے، صحابہ کے قصے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے ہیں۔ ہم یہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، رات میں ہم بیٹھے تو تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ کہ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا بات کروں گا، کیا بات کروں گی۔ ہر والدین سوچیں کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ایمان بنانے کے لیے کیا بات کرنا ہے۔ اس نے آج نماز پڑھا ہے نہیں، ہم بچوں سے روز پوچھتے ہیں کھانا کھایا کہ نہیں، کھیلا یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم اس کے بھی بارے میں پوچھیں کہ بچے آج دوستوں کے ساتھ کیا کیے، کھیلنے بھی دے اور ان کے اوپر نظر بھی رکھے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج تعلیم کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن تربیت کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ تربیت ہم کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سمجھنے والی چیز ہے۔ اب وقت کم ہے، انشاءاللہ ہمارے دوسرے بزرگان دین بھی اس سٹیج پر موجود ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، ہمارے استاذوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ سے تعاون کی مزید درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو باقاعدہ حاضری کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، مولانا نے بہت ہی شاندار بات کی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیق نصیب